Assalamu alaikum, and welcome to our first episode of our podcast 73.96. Hello, Papa. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम कैसर नवाज है कैसे और हो आप? मैं इधर पापा जानी की हैसियत से इस पॉडकास्ट हमारे पॉडकास्ट की टैगलाइन है मैं, पापा जानी और वो. ये वो कौन है? वो कौन है? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, तो बताओ थोड़ा सा शो के बारे में, पॉडकास्ट के बारे में। पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ कुछ. चलो ठीक। मेरा नाम है मरियम बिनते कैसर. मैं पाकिस्तान रावलपिंडी में पैदा हुई थी और I was moved to Dubai at the age of 11 years old. ओके, So I can say I have lived in Dubai all my life. और professionally I'm a fashion designer and fashion stylist. I own a brand named MBQ, Dubai में, based in the Middle East. और I recently got married. यार ये बताना ज़रूरी था. हाँ ये भी सही है। पहले एपिसोड में बता देते ना ताकि फिर. हाँ, और आप बताओ. मैं कैसर नवाज, मैं सियालकोट में पैदा हुआ और कहते हैं कि जहाँ आप 10 साल रहो ज़िंदगी के, वो शहर आपके अंदर दाखिल हो जाता है किसी न किसी शक्ल में, लहजे की शक्ल में, आदतों की शक्ल में या किसी और शक्ल में। तो मेरा सियालकोट से ताल्लुक़ तो इस लिहाज से है कि मैं सियालकोट में पैदा हुआ, मेरे आबा अजदाद उधर से हैं, लेकिन मैं सिर्फ पैदा उधर हुआ हूँ, बाकी मेरा ताल्लुक़ डिफरेंट शहरों से है। मसलन सियालकोट में पैदा हुआ, फिर कराची पहले ही शिफ्ट थे, लेकिन मैं पैदा होने के बाद हम कराची चले गए, मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी उधर थे। तो कराची तो मैं एजुकेशन हासिल की, मेरी स्कूल सारी जो है वो कराची से हुई। उसके बाद हम कहते हैं इधर शिफ्ट हो गए, पंजाब में शिफ्ट हो गए, हालात ख़राब थे उधर से कराची के। उसके बाद हम कुछ अरसे ट्रांजिट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हम उधर सियालकोट रहे। उस दौरान मैंने कॉलेज भी किया उधर से ही। उसके बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए, तो उधर भी मैं बहुत अरसे रहा हूँ, 10 साल से ज़्यादा ही अरसा रहा हूँ। और पिछले 15 साल से मैं दुबई में हूँ, लिहाजा इन 3 शहरों का मुझ पे एहसान भी है, मैंने इनको पे बैक भी करना है। और मैं बड़ा इन सब की जो झलक है मेरे लहजे में, मेरे एक्सपीरियंसेस में, मेरी हर चीज़ में नज़र आएगी। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर की हैसियत से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था पिंडी से, और उसके बाद जो है मुसलसल जद्दोजहद, और मैं आज क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, शायरी भी करता हूँ, और ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस भी आज मैं हासिल कर रहा हूँ। पॉडकास्ट का कैसे सोचा आपने? वैसे मेरे शौक़ है बोलने का, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, मैं वैसे प्रोफेशनल वाइज डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं डिज़ाइनर से ज़्यादा जो है ना वो मुशाहदा करने वाला बंदा हूँ। मेरी आंखें, मेरे सोच जो है वो मुशाहदा करने वाली है। तो ये इसने मुझे डिज़ाइनिंग में भी हेल्प दी, और मुझे जो कुछ मैं सोचता हूँ मैं उनको लफ्ज़ भी बना सकता हूँ। तो इसलिए जब लफ्ज़ बनाने हो, तो जब किसी से ज़िक्र किया जाए या बोला जाए, तो तभी आपको उसका मकसद पूरा होता है। तो उसके बोलने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफार्म हैं, या तो आप वीडियो यूट्यूब पे बना के भेजो, या पॉडकास्ट करो, रेडियो पे जाओ, या लिखो। वो एक्सप्रेस करना होता है, ये एक्सप्रेस का एक वे है, तो ये भी वन ऑफ द पार्ट है। एक्चुअली इस पॉडकास्ट के बारे में हम पिछले 1 साल से डिस्कस कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और अब जाके फाइनली हमने की है ये. कभी कभी आई वॉज लेजी, कभी कभी पापा वॉज लेजी, कभी कभी लेजी ज़्यादा, आई थिंक वी वर बिजी ऑल्सो. बिजी भी आ रहा हो, और दूसरे नंबर पे मुनीम का इसमें बहुत हाथ है। तुम्हारे हस्बैंड का इसमें बहुत हाथ है, जो बाद में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। लेकिन अभी ये बताओ, ये 73 96 है क्या चीज़? तुम बताओ, मैं भी आता हूँ। 73.96. So 96 is the year I was born, 1996. ओके, And I belong to a certain generation जो आजकल की चल रही है, आजकल हर जगह छाई हुई है. And 73 is 73 मेरा ईयर ऑफ बर्थ ऑफ है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। और जब मैंने ये लोगो बनाया, तो मेरे जहन में मैं वैसे इतनी देर लगाता नहीं हूँ जितनी देर मैंने इस लोगो बनाने में लगाई। कुछ तो मैं बिजी भी था, थोड़ा मेंटली भी जो है ना, मुझे तुम लोग पुश कर रहे थे बनाओ बनाओ बनाओ। तो फिर मैं जो इसमें आइडिया आया वो 73 और 96 मैंने बनाया, मुख्तलिफ कलर में, जेंडर कलर जिसे कह सकते हो, लेकिन मैं मानता नहीं, लेकिन फिर भी उसको एडवर्टाइज ब्रांड करने के लिए मैंने वो कलर यूज़ किए। वो बीच में मैंने माइक रखा, वो लोगो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। वो मैं ये चाहता हूँ कि ये कम्युनिकेशन हो इन दोनों जनरेशन, ये बहुत कनेक्टेड हैं। और ये आजकल
اور مین جو جنریشن ہے وہ وہی ہے جو 90s کے ارد گرد میں اس وقت جو پاور میں جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو 96 سے کچھ عرصے پہلے یا کچھ عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں. اور ہم جو ہے پیچھے ہٹنے والے ہیں, اس لیے لوگوں میں اگر تم دیکھو گے 73 جو ہے بیک پہ پیچھے جا رہا ہے ہلکا سا, اور 96 جو ہے وہ کور کر رہا ہے. اس سے یہی جنریشن نے آگے لیڈ کرنا ہے, تو کیوں نہ ان کو آگے موقع دیا جائے اور ہمارا پیچھے سے ایکسپیرینس اور جو بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کروں, اور اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں. بیسکلی ہمارے پاس جتنے بھی ٹاپکس آئیں گے ہم اس کو 2 پوائنٹ آف ویو سے بولیں گے. ایک آپ کے سائڈ کا بیکاز یو ہیو 73 اور سارا ایکسپیرینس, اور ایک میں اپنی طرف سے پوائنٹ آف ویو دوں گی. اینڈ گائز دیز آر جسٹ اوپینینس. ہاں, اور یہ ایکسپیرینسز ہوں گے, یہ نہیں کہ ہم کوئی غلطیاں نکالیں گے لوگوں کی, یا اس جنریشن کی کیا غلطی یا اس کا کیا ہے, یا ہم کوئی ڈبیٹ کریں گے. ہم اور نہ ہی ضروری نہیں کہ وہ ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوں, وہ یہ صرف یہ ہوگا کہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے جو جس سچویشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں وہ کسی نہ کسی بندے کی ریئل سچویشن ہو, اور وہ اس کو کوئی ہیلپ کر جائے. اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہ ہیلپ کرے, بس پاپ کارن کی طرح آپ دیکھ کے بس گزارا کر سکتے ہو. جس طرح سن لیا, ریڈیو پہ سن لیا, کبھی گاڑی پہ جاتے ہوئے آپ نے سن لیا بس. اگر جتنے کی بھی 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کی جتنے کی بھی ایپیسوڈ ہو, ہم ریڈیو سن لیتے ہیں, کچھ اور سن لیتے ہیں. یہ بھی اگر کوئی سن لے گا تو شاید اس کو کچھ مل جائے. کئی مرتبہ آپ بار بار ایک چیز سن رہے ہوتے ہیں, آپ کو وہ ہٹ نہیں کر رہی ہوتی, لیکن کسی ایک سرٹن مومنٹ میں کسی ایک خاص طریقے سے بات کی ہوئی بات جو ہے آپ کو ہٹ کر جاتی ہے, اور آپ کی زندگی میں بڑا فائدہ کر جاتی ہے. تو یہ کوشش کریں گے ہم ہر ہفتے جو ہے اس کی ایک ایپیسوڈ کم سے کم جو ہے وہ منیمم جو ہے 4 ایپیسوڈ جو ہے منتھلی ریکارڈ کیا کریں گے. میں اپنا بتاتی ہوں کہ مجھے پوڈ کاسٹ کیوں چاہیے تھا بہت بیڈلی, کیونکہ میں تو آپ کی باتیں بچپن سے سن رہی ہوں, اور میرے پہ کافی کچھ تھوڑا بہت اثر بھی ہو جاتا ہے. میرا بس ہمیشہ سے یہ دل تھا کہ سب سنیں آپ کی باتیں. آئی ڈونٹ نو سب کو اسی طرح اثر ہوتا ہے کہ نہیں, سب کو سمجھ آتی ہیں کہ نہیں, کچھ کو شاید آ جائیں, کچھ کے ساتھ آگے سے اپنی بات ہو. بٹ آئی آلویز وانٹیڈ کہ سارے آپ سنیں کہ آپ کے مطلب کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں, کیونکہ آئی تھنک آپ نے ہر چیز ایکسپیرینس کر لی. تو میرا پیچھے پوڈ کاسٹ کا پورا مقصد یہی تھا. چلو اگر کسی کو فائدہ ہو جائے, تو اگر ایک بندے کو بھی فائدہ ہو گیا نا, تو یہ اس کی کاسٹ, اس کی ایفرٹ, اس کی جتنی بھی ہے نا وہ کور ہو جائے گی. بٹ یو آلریڈی نو کہ میرے فرینڈس میں آپ بہت فیمس ہو, ہاں, اور وہ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ فائنلی آ رہے ہو سامنے سب کچھ بتانے. یہ تو ٹارگیٹ آڈینس ایک سائڈ کی ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ جو میری سائڈ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے, جو بڑی مشکل سے شاید کہیں کے لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے, کیونکہ ان کے دماغ بھی ہیں, ان کے ایکسپیرینس بھی وہ ہیں, اور شاید وہ میری بات پہ کسی پہ ایگری بھی نہ کریں. تو میں چاہتا ہوں ادھر سے بھی کوئی جو ہے نا لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں بھی اور کریکٹ کریں اپنے آپ کو, اگر کر سکیں تو. میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کیا کروں گا, تو ہو سکتا ہے ان کو اس میں سے کچھ ہنٹ مل جائے, یہ وہ یا سب کچھ. میرا تو اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہے, بٹ میں بھی کوشش کروں گی بیچ میں اپنا چلو کر لینا. اور اس میں ہم غلطیاں ہیں, اسٹرانگ پوائنٹ ہیں, کچھ میری جو چیزیں میں نے دیکھی وہ شاید تم لوگوں کی جنریشن دیکھ ہی نہیں سکتی, اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو تم لوگوں نے کی ہیں وہ ہم نہ کر سکیں, جو ہم نے کی ہیں وہ تم نہ کر سکو. اور ہر جنریشن کی اپنی ایک غلطیاں ہوتی ہیں, ایک وہ پورا باکس ہوتا ہے, وہ انہوں نے اس میں ضروری کہ ساری ہر بندے نے کرنی ہوتی ہیں, لیکن اس میں سے کچھ ان کے حصے میں آتی ہیں لازمی. بہت ہی لکی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے پاس کر کے گزر جاتے ہیں, لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر صحیح چیز یہی ہے کہ ہم اس میں سے کچھ سیکھ لیں کچھ, اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ میں اپنی جنریشن کے حوالے سے کچھ ان کی غلطیاں بھی جو ہے میں نے کی ہیں وہ بتاؤں, اپنی بتاؤں گا, اور کچھ لوگوں کی بتاؤں گا جو میں نے محسوس کی ہیں, کچھ سلوشنز بھی بتاؤں گا, کچھ کان بھی کھینچوں گا, کچھ کیا کہتے ہیں پیار بھی کروں گا. اور جس طرح ہم زیادہ تر میری جنریشن کے لوگ پیرنٹس ہیں, اور پیرنٹس کو تو بغیر کسی وجہ کے پیار کرنا چاہیے. وہ جس طرح ایز اے ڈاکٹر آرڈر جسے کہتے ہیں, یا جس کو کہتے ہیں کہ بس نو کویشچن, جج کرنا ہی نہیں ہے, اس طرح وہ بھی میں اپنے اگلی نسل کو سمجھاؤں گا کہ آپ کے ماں باپ میں کچھ بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور دوسرے نمبر سب سے بڑا میں لیسن دوں گا, جس طرح آج تم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی اور میری بیٹی ہو, اور میں تمہارے ساتھ یہ ایک شو کر رہا ہوں. میں فراز جو میرا بیٹا ہے, میں نے اس کے ساتھ بہت ساری کولیبریشن کی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ میں کولیبریشن نہیں ہے پیرنٹس اور بچوں کے اندر کام کے حوالے. پہلے نمبر ویسے ہی کمیونیکیشن کم ہے, اگر کم ہے تو اگر کمیونیکیشن ہے تو باقی چیزوں میں نہیں ہے, کسی خاص سرٹن لیول تک ہے.
تو یہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ میں کس حد تک کرا ہوں. کئی جگہ میں بھی ناکام ہوا ہوں, کئی چیزیں میں تم سے شاید نہیں بہتر کر سکا, جو کوئی کسی اور کو میں نے دیکھا وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر چکا ہے. اسی طرح سن فادر کے حوالے سے بھی کئی چیزیں میں نے غلط کی ہیں, ہوں گی, کہیں مجھے پتہ ہے, کئی لوگوں کو پتہ ہوں گی. تو اسی طرح بڑے بچے کے ساتھ مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, وہ بھی اس طرح کی مختلف چیزیں ہوں گی. بٹ ہم ایوری ویک ہم ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے تاکہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکیں. اور یہ ٹاپک جس طرح اس کی ٹیگ لائن ہے نا, میں پاپا جانی, پہلے میں تم یہ بتاؤ پاپا جانی مجھے کیوں کہتی ہے؟ اوکے, there is a reason. So everyone should know that I call you papa. ویسے تو پاپا ہی بولتے ہیں میں بچپن سے, بٹ مجھے بھی یہی پتا تھا پاپا. ہاں پاپا ہی تھا, بٹ ریسنٹلی میں نے فگر آؤٹ کیا ہے, حالانکہ ہے تھوڑی سی آڈ چیز, بٹ جب مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں بات ہی ایسے اسٹارٹ کرتی ہوں, پاپا جانی مکھن مسکا, یہ دبئی والا میں کہتا ہوں دبئی کا بھی اثر ہوا مسکا. نہیں یار ایسے نہیں کچھ برا کچھ چاہیے ہو یا پیسے ویسے, ویسے ہی بات کر رہی ہوں, بٹ آئی تھنک آپ کا ریئیکشن تھوڑا سا ڈفرینٹ آتا ہے جب میں لاسٹ ٹائم مجھے کب پاپا جانی کہا تھا؟ لاسٹ ٹائم کب نہیں یوز ہوا اس پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے آپ کو یوز کیا کہہ کے پاپا جانی. اچھا چلے ٹھیک ہے, جس طرح میں پاپا جانی اور وہ ہے, اس میں وہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی ہم خیالی کریکٹر ہے, وہ کریکٹر نہیں, وہ کوئی ٹاپک بھی ہو سکتا ہے, وہ تمہارا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ دبئی بھی ہو سکتا ہے. ٹاپک ایز ان نہیں, ابھی ہم زیادہ ٹاپکس ریویل کر بھی نہیں سکتے, بٹ وہ شادیاں بھی ہو سکتا ہے, میاں بیوی کے ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں, میں پاپا جانی اور ریلیشن شپ, اسکولز ہو سکتے ہیں, ایجوکیشن, پیرنٹنگ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, کافی کچھ. ہاں, اور ہر جنریشن میں نا پرابلمس بھی ہیں, وہ بھی کیا کہتے ہیں سہولتیں بھی ہیں, اچھی بات, اچھی باتیں بھی ہیں, اور بہکنے کی باتیں بھی ہر جنریشن میں ہوتی تھیں. لوگ, میں بڑا غصہ چڑھتا ہے جب میری جنریشن کے لوگ کہتے ہیں بچے سوشل میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں, یہ گھسے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ان کے پیرنٹس نے وی سی آر کی لت کو کیسے ہینڈل کیا ہوگا. اور میں نے دیکھا ہوا کیسے کیسے لوگ ساری رات, ہم تو اب میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ 8 سیزن, ایک سیزن 8 ایپیسوڈ اس نے ایک رات میں کس طرح دیکھ لی. اور جب میں ان کو بتاؤں بچوں کو تمہارے ماں باپ جو ہیں ایک رات میں 4 5 فلمیں اکٹھی دیکھ لیتے تھے کرائے پہ لا کے, وہ کس طرح کے, پھر صبح جا کے وی سی آر اٹھا کے کرائے کی دکان پہ چھوڑ کے آنا, پھر آ کے اگلے دن کئی لوگ کام پہ بھی چلے جاتے ہوتے تھے. تو ہر ایک جنریشن میں کچھ نہ کچھ بہکنے کی چیزیں ہوتی ہیں, اور آج ہم ان کو بلیم کر رہے ہیں, تو بلیم نہیں, ان کو ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ اس کو کس حد تک مضر ہے, کس حد تک ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اس طرح بہت سارے ٹاپک, کرکٹ ہو سکتا ہے, شوبیز ہو سکتا ہے, یہ انٹرٹینمنٹ, فلمز, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں نے ایک فلم امی کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ پرانی فلمیں دیکھتی ہیں, تو وہ دیکھ رہی تھی, تو اس میں ایک پرانا ایکٹر تالش صاحب تھے, بڑے ایکٹر کرتے, وہ کہہ رہے تھے بچے اب وہ زمانہ نہیں رہا, پہلے زمانہ اور تھا, اب چینج ہو گیا ہوا ہے, اب ہمیں یہ, یعنی کہ ہر جنریشن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ چینج ہو گیا ہوا ہے. حالانکہ اب میں اگر شکایت کروں تو میں بھی چینج ہوں, میرے پیرنٹس بھی شاید کہ یہی کہتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں. آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ یوز کیا کبھی اپنے ٹائم پہ؟ میں نہیں کرتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں روٹین کی چیزیں ہیں, وہ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی اور میں کرتا بھی نہیں ہوں. ان میں سے یہ بھی ایک ہے. But have you heard لوگوں کو سنتے ہوئے آپ کے ٹائم پہ؟ بہت. اب وہ زمانہ رہا, پہلے یہ ہوتا تھا, یہ پہلے, اور پہلے ہمیشہ یہ اچھا ہوتا تھا. اب جو آج ہے اس کو پھر کسی اگلے دور میں لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا دور تھا. تو یہ میرے خیال میں وہ لوگ بوڑھے شاید ہو جاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا مائنڈ اس طرح کا نہیں رہتا, آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنے کا انداز وہ نہیں رہتا. اور اب جس طرح میں کئی کرکٹر لیول کو کہتا ہوں کہ کرکٹ ٹیم اس طرح کی نہیں ہے. ابھی بھی کئی پلیئر ایسے ہیں بڑے زبردست ہیں, اور ان کے لیے ڈائی ہارڈ فین جو اگلے 20 سال میں بنیں گے, وہ کہیں گے واہ واہ بابر اعظم کیسا پلیئر ہوتا تھا. اگر اسٹیٹکس میں دیکھا جائے تو ان کے کئیوں کے بہت اچھے اچھے ریکارڈ ہیں, پرانے سے بہت اچھے. اب پرانے جو پلیئرز ہیں ان کو فائدے بھی تھے, نقصانات بھی تھے. ان کے اس وقت کیا کہتے ہیں ٹی وی امپائر نہیں ہوتا تھا, کئی مرتبہ غلط فیصلے کا شکار ہونا پڑتا. اس طرح ہر نسل کی کچھ نہ کچھ چیزیں اچھی اور بری ہوتی ہیں, وہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تاکہ کچھ فاصلے کم ہوں, اور اسی طرح ہر جنریشن کے لوگ جو ہیں اکٹھے بیٹھے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں, جیسا میں اور تم کر رہے ہیں. پھر اب ہم سب کو یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں سارے کوشچنس بھیجیں اس کے ریلیٹڈ, تاکہ کوئی ٹاپک شاید ہم مس کر جائیں,
कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कोई सर्टन बंदा एक सिचुएशन से गुजर रहा हो. मुख्तलिफ सवाल लोग करेंगे, हमने उसको एडजस्ट कर देना है क्योंकि हमें एक तो हमारा जो पैटर्न है वो शो का वो इस तरह का है कि उसमें ज़ाहिर है जो भी एक टॉपिक आता है, सपोज एक टॉपिक आता है मियाँ बीवी का, आजकल शादियाँ नाकाम ज़्यादा होती हैं, तो वो तुम अपने हिसाब से उसके फ़ायदे नुकसान या चीज़ें बता सकते हो, मैं अपने हिसाब से बता सकता नहीं, अभी पिछले दिनों हमने वैसे डाला था कि क्वेश्चंस भेजेंगे कोई हैं, अभी हमारा ये डिसाइड नहीं था कि हम ऐसे करेंगे, बट मोर लाइक इफ़ यू से 85 or 90% क्वेश्चंस वर अबाउट मैरिजेस, क्योंकि आई थिंक ये आजकल का हॉट टॉपिक भी है एंड बहुत मसले भी चल रहे होते हैं, सारे बहुत कंफ्यूजन शादी को लेके कि क्या चीज़ है शादी के मसले ये वो. तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि अच्छा आप ऐसे बता दें, शादी के बारे में बताएं, अंकल का पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरी भी नई नई शादी है. तो हमें आई थिंक शादी का टॉपिक जल्दी लाना चाहिए. चलें वो ले आएंगे, सारे के आएंगे तो वो भी आ जाएगा जैसे जैसे. और वैसे आई ऑल्सो वांट टू से कि जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम जिस टॉपिक पे फिट हो रहा होगा उधर हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे. अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन के टाइम पे एक तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा टॉपिक कौन से हैं, दूसरे नंबर पे ये सोचेंगे कि इस वक्त जिस तरह मौसम सरमा भी है, बारिशें भी हैं और इस वक्त शादियों का सीज़न है, उससे रिलेटेड हमारी चॉइस ये इस तरह की भी होगी. और अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमने किसी का नाम लेना है या नहीं लेना, लेकिन लोग अपना बता सकते हैं कि हमारा नाम ले सकते हो या नहीं ले सकते. वैसे हम कोशिश करेंगे हम नहीं लेंगे, अगर किसी को स्पेशल चाहिए प्लीज मेंशन दैट यू वांट अस टू टेक योर नेम, अदरवाइज विल नॉट टेक दैट. ओके. और तुम इसके बारे में बता सकती हो, कोई स्पेशल कॉल कर सकती हो? मेरे लिए इट्स वेरी न्यू थिंग, क्योंकि मैं हमेशा से आपको तो पता ही होगा बचपन से आई वाज ऑलवेज द क्वाइट गर्ल. आई डोंट वांट टू कॉल इट क्वाइट या ग्रम्पी, बट आई वाज ऑलवेज क्वाइट. ये दुबई हैज गिवन मी अ वॉइस और अब ये चुप नहीं हो रही है वॉइस, बट आई वांट टू पुट दिस इनटू अ गुड वे. अब लाइक फाइनली आई कैन टॉक, थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ, थोड़ी बात समझा सकती हूँ. अभी भी मुझे नहीं लगता मैं पूरी तरह अपनी बात समझा सकती हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ. उनके थॉट्स आते जाते रहते हैं. मुझे भी अगर कई लोग शुरू से जो जानते हैं, बचपन से जानते हैं, एक तो पहले नंबर पे मुझे पहले बेवकूफ़ बहुत समझा जाता था. मेरे जो मामू चाचू वगैरह सारे वो कहते थे ये क्या बंदा है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं है. और 30-35 साल तक मुझे यही लोग समझते होते थे कि यार ये बोलता भी नहीं है कुछ. और मैं उस वक्त जो सिर्फ टेकर था, मतलब चीज़ें लोगों से देख रहा था, हासिल कर रहा था. और उसके बाद फिर मेरा जो है ना एक कॉन्फिडेंस भी मिला और मुझे बोलने को भी कुछ मिला. शायद तुम्हारा भी यही ज़ाहिर एक तो जेनेटिक तौर पे तुम मेरी तरह हो सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ. और दूसरे नंबर पे जब आप डिलीवर करने पे आते हो तो मेरी ऑलमोस्ट यही एज थी जब मैंने बोलना शुरू किया. तो जब मैंने फिर बोलना शुरू किया तो अब मैं चुप ही नहीं होता. नहीं, मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था. मैं स्कूल के टाइम में, तो स्कूल में जब मैं आई तो मैंने बाकी पाकिस्तानी लड़कियों को देखा जो ऑलरेडी यहाँ पे रहती थी. उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा ले लिया, और जो जैसे वो लोग ओपनली बात कर रहे थे तो कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फिल्टर्स नहीं. तो उस तरह फिर मैंने भी ऐसा शुरू कर दिया. अब यू ऑल सी मी एंड समटाइम्स यू गाइस वांट मी टू स्टे क्वाइट. दैट्स नॉट हैपनिंग. चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ भाई. हाँ, आई एम रेडी. आई एम आल्सो रेडी. हाँ, तो बस आई एम सवाल एक्साइटेड करो. आल्सो. हाँ, तो मैं फिर कोई सेट भी करूँगा, कान भी खींचूंगा और क्या कहते हैं अपनी माफ़ी मांगू. मैं माफ़ी, अच्छा मेरी कई चीज़ें थी जो मेरे अंदर नहीं थी, इसमें माफ़ी मांगना नहीं थी मेरे अंदर तारीफ़ करना बहुत मुश्किल काम था. मैं किसी को देखता रहता था, तारीफ़ नहीं करता था. मतलब देखने से रात की किसी से अगर इम्प्रेस हो रहा हूँ, तारीफ़ भी करूँगा. जो मेरे हमारी जनरेशन की तारीफ़ है मैं करूँगा, और जो तुम लोगों की है वो भी करूँगा, और जो नहीं है वो नहीं करूँगा. जो मर्ज़ी कर लो नहीं करूँगा मैं. और इसी तरह ये मुख्तलिफ हैं. तो बस आप भेजें सवाल, जो आप भेजें तो हम ट्राई आवर बेस्ट. guys send us your questions on either Instagram, हम दोनों के पेज पे, या हमारे 73.96 के पेज पे, या send us it on Gmail, email. ठीक है. Thank you. हाफिज़. See you guys soon next week.